میرا سینہ چاک کیا گیا، سینے سے کچھ نکالا گیا تھا، اس کے بعد میرے سینے کے واپس سی دیا گیا تھا، اس کے بعد میرے لیے براق لایا گیا تھا، براق سے میں نے سفر کیا تھا، مسجد اقصی میں پہنچا، سارے نبیوں کی میں نے امامت فرمائی، اس کے بعد میں نے خطبہ دیا، اس کے بعد 101 جو ہے نور کی سیڑھی لگائی گئی، میں نے پہلے آسمان کا سفر کیا، میں نے دوسرے آسمان کا سفر کیا، ابو بکر کے سامنے نبی بتا رہے ہیں اور ہر جملے پر ابو بکر کہتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جب ہر بات کی تصدیق کر دی اور معراج کا خطبہ مکمل ہوا تو بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل اتر آئے اور اترنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، جسے آپ نے خطبہ بتایا ہر بات میں صدقتا 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 کے الفاظ کہے، آقا اسے بشارت دے دو کہ آج اللہ نے اسے ابو بکر نہیں رکھا بلکہ صدیق اکبر بنا۔ اسے صدیق بنا دیا ہے اور اسی صداقت پر دلالت کرنے کے لیے قرآن میں آیت آئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہ آیت ابو بکر کی صداقت کے اوپر ہے۔ اس آیت کا نزول تب ہوا جب ابو بکر صدیق نے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ اس سے پہلے ابو بکر صرف ابو بکر تھا، صدیق نہیں تھا۔ واقعہ معراج کی تصدیق کی، قرآن کی نص اتر آئی اور ابو بکر کو ابو بکر نہ رہنے دیا بلکہ صدیق اکبر بنا دیا ہے، صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ سلسلہ نقشبند وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچا ہے جو مدنی میاں کی جس کی آغوش میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سا ہر موڑ پر، ہر موڑ پر، ہر محاذ پر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ 40,000 دینار کا خرچہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 40,000 دینار صدقے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا یہ میری طرف سے، جانتے ہو کیا کیا تھا 40,000 دینار کا؟ بلال کی باری آئی، جب امیہ نے تنگ کیا تھا تو بلال جیسا عاشق کے رسول اپنے دینار سے خرید کر اسلام کی جھولی میں ڈالنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہجرت کی باری آئی تو اونٹ خرید کر کے لائے مصطفیٰ کے لیے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے بعد مدینہ شریف پہنچے تو غار سور کے اندر یہ بات ہے، تصوف کی بات جس کو عوارف المعارف میں شاہ بہاؤالدین نقشبندی نے لکھا ہے، اس بات کو جس کو بہاؤالدین نقشبندی نے اپنی کتاب جو تصوف کی سب سے جامع و سیاسی کتاب ہے عوارف المعارف، اس میں لکھا ہے کہ ولایت دینے کے لیے ایک ہوتی ہے توجہ اور ایک ہوتی ہے توجہ اتحادی۔ توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی پیر کامل اپنے مرید یا خلیفہ پر ڈال دے تو اس توجہ سے اسے علمی فیض تو ملتا ہی ہے، لیکن توجہ اتحادی سے بھی اس کی شکل بھی پیر کی شکل کی طرح ہو جاتی ہے، اس کا لباس بھی اس کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں بھی، اس کا رفتار و گفتار بھی۔ جب ابو بکر صدیق نے ہجرت کی رات 3 راتیں غار سور کے اندر تنہا گزاری، 3 راتیں، تو کیا ہوا؟ رخ مصطفیٰ گود میں ہے، نگاہیں ابو بکر ہے، ادھر مصطفیٰ کی نگاہیں ہیں، چہرہ ابو بکر ہے۔ 3 راتیں، 1-2 لمحے کے لیے نہیں، 3 راتیں مسلسل۔ تیسرا صرف ابو بکر تھے، دوسرے مصطفیٰ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ 3 دن میں نبی نے جو توجہ اتحادی ڈالی تھی، جب حضور شہر مدینہ کے قریب پہنچے تھے، شہر مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ جو ویلکم کرنے مصطفیٰ کا آئے تھے، وہ جو بچوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا رسول اللہ، آپ جلوہ گر ہو گئے ہیں تو ہمارے شہر کی رونق بڑھ گئی ہے۔ جب بچوں نے خاص بات توجہ اتحادی کہنے میں توجہ فرماؤ، صاحب عوارف المعارف نے لکھا جب توجہ فرمائی اور شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور لوگ حضور کو ویلکم کرنے آئے
تو لوگوں نے جب ملنا چاہا مصافحہ کرنا تو ابو بکر کے بھی ہاتھ چومتے تھے، مصطفیٰ کے بھی ہاتھ چومتے تھے۔ تو لوگوں سے پوچھا گیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھنے کے بعد یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ابو بکر کون سا ہے، محمد مصطفیٰ۔ تو اب سنو اب عشق ہے، اسے کہتے ہیں غلامی۔ جب ابو بکر نے دیکھا یار لوگ مجھے بھی مل رہے ہیں اور میرے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، مصطفیٰ کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، تو پتا تو تھا ہی نہیں کہ میری شکل بھی مصطفیٰ کی طرح ہو چکی ہے، یہ پتا تو تھا ہی نہیں کہ میری نظریں بھی مصطفیٰ کی طرح ہو گئی ہے، یہ لوگ دھوکہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو فوراً عشق نے جواب دیا ابو بکر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی مصطفیٰ سمجھنے لگے۔ فوراً اس پر ایکشن لیا اور اپنی پگڑی کھولی اور کھول کر کے اسے تان کر کے غلام کی طرح نبی کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لیے کھڑے ہوئے سورج نکل رہا تھا، دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھی۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پر سورج کتنا ہی نکلے بادل کا سایہ ہوتا تھا، سورج پڑتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ چادر کیوں تانی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ابو بکر فرماتے چادر اس لیے تانی تھی تاکہ مدینہ والے سمجھ جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ امام الانبیاء ہے، جو چادر تانے کھڑا ہے وہ غلام ابو بکر ہے۔ اس لیے کیا تھا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یار غار رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ نبی جو آج جاتے ہیں نا مسجد نبوی شریف، آخری بات بتا دیں بات ختم کرتے ہیں، 1 بج گیا ہے، سبحان اللہ۔ اب بات کو ختم کرتے کل شریف کرتے ہیں۔ اب سنیے گا، یہ جو مسجد ہے مسجد شریف جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے، اور مسجد نبوی شریف اصل وہی ہے جس کو یہی اصل مسجد نبوی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، اللہ نے اسے جنت سے اتار دیا ہے، جنت سے اتار دیا ہے، جہاں مصطفیٰ کی قبر انور، مصطفیٰ کا حجرہ، مصطفیٰ کا منبر، مصطفیٰ کی مسجد، یہ ریاض الجنہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ رب نے اس کو جنت سے اتارا ہے۔ اس جنت کے اتنے بڑے ٹکڑے کو جس کو نبی نے جنت کا ٹکڑا کہا، اس کو خرید کر اسلام کے حوالے کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کو خرید کر پیسہ دے کر، اس کو خرید کر اسلام کے نام وقف کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس میں ایک سجدے کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ اندازہ کر کتنا بڑا سخی تھا ہم سب کا پیر اعظم سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر موڑ پر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب کبھی پہلے دور چلتا تھا نا، آج بھی دور چلتا ہے، جب کبھی دور چلتا تھا نا اسلام کو دعوت دینے آگے بڑھانے کے لیے، جنگیں ہوتی تھی تو چندے لوگ کرتے تھے صحابہ۔ مصطفیٰ کی سنت آقا نے چندہ کیا اور حضور فرماتے تھے، آقا فرماتے لاؤ اسلام کے لیے تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تمہارے اثرے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ اپنا تن من دھن قربان کرتے تھے۔ ایک موقع پر ابو بکر سے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ہر موقع پر یاد ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا، توجہ فرمائے کر دیکھیے، ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے۔ کہا ایک وقت آیا تو جنگ کا موقع تھا، حضور نے اعلان کیا کہ چندہ لے کر جاؤ اپنے گھروں سے مال۔ تو میں اس وقت عمر کہتے ہیں میں زیادہ مالدار تھا، میرے پاس پیسے زیادہ تھے، تو میں نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، اس بار میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد مال اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد سارے مال کو جمع کیا۔ عمر نے اس سارے مال کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ اپنے گھر میں رکھا، سمجھا یہ بہت مال ہے، آدھا حصہ نبی کی بارگاہ میں لے کے گئے اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا آقا میں نے سب گھر جمع کیا تھا اور آدھا رکھا ہے، آدھا آپ کے پاس آیا۔ ابو عمر کہتے دل میں خیال کیا آج میری ٹکر پہ مدینہ میں کوئی نہیں دے سکتا ہے، میرے پاس اتنا مال۔ کہا اتنی دیر گزری تو صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق چلوا کر ہوئے، لا کر کے ایک پٹلیا انہوں نے دربار مصطفیٰ میں رکھی تو آقا نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کی آقا جو روٹی پکانے کا توا تھا وہ بھی لایا ہو، جو جھاڑو دینے کے لیے صفائی کرنے کے لیے جھاڑو تھی وہ بھی لایا ہو، جو بچوں کے لیے شام کے کھانے کا آٹا تھا وہ
مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کے قدم پکڑے اور کہا حضور میں کبھی بھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا ہوں، آگے نہیں نکل سکتا ہوں۔ یہ واحد صحابی رسول مصطفیٰ کا جانشاہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے اپنی مال بھی نبی کے قدموں پہ قربان، جس نے اپنی جان بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان۔ گنتے جائیے حدیث کے دفتر پڑھتے جائیے تو دل میں ابو بکر صدیق کی محبت کا سکہ جمتا چلا جائے گا۔ کون سا موڑ اور کون سا وقت ایسا ہے جہاں ابو بکر صدیق کھڑا نہیں ہے؟ حضرت علی پاک مرتضیٰ خود فرماتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا تھا اے علی بتاؤ کائنات میں سب سے بڑے بہادر کا نام کون ہے؟ لوگ یہ چاہتے تھے کہ علی کا نام سنا جائے۔ علی فرماتے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ کائنات میں سب سے بڑے بہادر کا نام، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اس سے بڑا بہادر کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہجرت کی رات تنہا مصطفیٰ کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا تھا، مال بھی نبی کے قدموں پر قربان، جان بھی نبی کے قدموں پر قربان، اولاد بھی نبی کے قدموں پر قربان۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے جن کا سلسلہ اور جن کے سلسلے میں ہم اور آپ سب منسلک ہیں، اور جس لیے آپ یہ آج اپنا مال لٹا رہے ہیں، جن کے لیے آپ یہ خرچہ کر رہے ہیں، علماء حفاظ و شعراء کو نواز رہے ہیں، یہ صدیق اکبر کی خیرات ہی کا صدقہ ہے جو آپ یہ لٹا رہے ہیں۔ آپ لٹاتے رہیں گے تو آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، واللہ العظیم مدنی میاں سرکار کا ایسا صدقہ ہوگا آپ ایک لٹائیں گے اس کے بدلے میں اللہ آپ کو 70 عطا فرمائے گا۔ آپ لٹاتے جائیں گے اور آپ کی تجوریہ اور آپ کا خزانہ بھرتا چلا جائے گا۔ ایسے کل شریف کے بابرکت موقع پر الحمدللہ رات میں نے تقریر جب کی تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، فریاد بھائی نے جب اعلان کیا دارالعلوم کا میرے جامعہ کا تو الحمدللہ میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ اس میں خرچ کر چکا ہوں، تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے۔ اشفاق بھائی جو یہاں بیٹھے ماشاءاللہ یہ آپ ہی کی ٹیم کے آدمی ہیں، یہ اٹھ کر کے آئے اور انہوں نے مجھے تقریر کے بعد 2000 روپے کا نذرانہ مدرسے کے لیے دیا۔ جو ویڈیو یہ مدرسے کی دیکھتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پر، تو میں نے ان سے کہا میں عام چندہ کبھی نہیں کرتا، میرے اپنے لوگ ہیں جو باہر سے میرا کام الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن آپ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو مدرسے کے اندر لگا دوں گا، اس لیے میں کبھی چندے کی شروعات نہیں کرتا۔ یہ یہاں سے انہوں نے اس کی شروعات 2000 روپے دے کر کے کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی میں نے 20 لاکھ روپے کا کام اس کی چھت کا کیا ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ مدنی میاں کے غلاموں کا جب ایک کا حصہ پڑا ہے تو دیگر لوگوں کا بھی اس میں حصہ پڑے، تاکہ اس کام کو آگے بڑھا جائے۔ اور یہ کام ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کی طرح اشفاق بھائی کی طرح حصہ لیں، جو جس حیثیت سے اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں جامعہ خشک رضائے فاطمہ کے اندر عرس مدنی کو گواہ بنا کر تو آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ آپ کی رقم انشاءاللہ تعالی جامعہ میں خرچ کر دی جائے گی، اور آپ کو جو ہے الحمدللہ اس کا جو ہے صلہ یہاں میں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ 5000 روپے کی رقم، کیا نام ہے آپ کا؟ فرات اللہ صاحب، انہوں نے یہ 5000 روپے کی رقم یہ جامعہ کے لیے عطا فرمائی ہے، اور بھی کوئی صاحب یہ جامعہ چونکہ یہ عام چندے کا نہیں، الحمدللہ یہ 3 کروڑ روپے کا میرا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے یہ سب گواہ ہے، علماء یہ سب گواہ ہے، میں نے کبھی چندے کا اعلان کبھی نہیں کیا۔ یہ رات انہوں نے مجھے جو حلق سے لا کر الحمدللہ یہ روپیے مدرسے کے لیے عطا فرمائے، اس لیے میرا حوصلہ بڑھا، میں نے کہا یہ روپیے آپ کے جو اس میں لگا دیے جائے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اٹھئے ابو بکر صدیق کے ماننے والوں اٹھو جنہوں نے 40,000 دینار قربان کیے تھے، تو آپ ایک جامعہ کے لیے کچھ تو خرچ کرو تاکہ وہ جامعہ کا کاروبار آگے بڑھے، اس میں بچی بھی تعلیم حاصل کرے، بچے بھی تعلیم حاصل کرے الحمدللہ، اور وہ کھڑے ہونے کے بعد دین کی تبلیغ کرے، اسلام کا کاروبار آگے بڑھتا رہے۔ 1000 روپے 2000 روپے 2200 روپے ایک انہوں نے الحمدللہ یہ عطا فرمائے ہیں، اور یہ جامعہ کے لیے الحمدللہ ان کے یہ نام سے ہے علامہ خشتر رحمت اللہ علیہ کے نام سے ادارہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے نام سے
اس کے سامنے ہاں آپ لوگ سوشل میڈیا پہ نیٹ ورک پہ جا کر کے اس کو آنا چاہیں تو سوار جو ہمارا ڈسٹرکٹ رامپور ہے اس کی تحصیل خاص سوار اور خاص تحصیل کے سامنے تھوڑا سا فاصلہ پر تحصیل کے سامنے الحمدللہ یہ عظیم ادارہ جس کی 2 منزلہ عمارت الحمدللہ تیار ہو رہی ہے، جس میں ایک منزل میں 12 کمرے ہیں اور اوپر والی منزل میں 12 ہاں یہ لڑکیوں کا ادارہ تعمیر ہو رہا ہے الحمدللہ، یہ لڑکیوں کے لیے خاص ہے اور اس میں الحمدللہ یہ ہمارے فریاد بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ ان کا ادارہ ہے اور آپ رمضان کے بعد اس میں تعلیم کا آغاز ہوگا الحمدللہ۔ میں نے وہاں پر مسجد کے لیے بھی جگہ خریدی، وہاں دیوبندیوں کا علاقہ تھا تو میں نے اپنے پاس سے ایک مسجد کی جگہ بھی خریدی ہے، اس کو خرید لیا۔ اس کے بعد ایک لڑکیوں کا ادارہ اس کی جگہ بھی خریدی ہوئی ہے الحمدللہ۔ کئی کروڑ روپے کا کام جامعہ کا ہو چکا ہے اور الحمدللہ مسجد کے لیے زمین، مدرسے کے لیے الگ زمین، یہ اعلان جس کے لیے کر رہا ہوں جو اس جائے گا اور اس ادارے کے اندر لگے الحمدللہ کچھ لوگ دے رہے ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے اور ہم مدنی میاں کے نام سے اس ادارے میں سے صرف کریں گے پہلوان صاحب۔ یہ 2500 روپے انہوں نے ادارے کے اندر دیے۔ کچھ لوگ اور ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں، بہت جلد کل شریف کا وقت ہے، 2-3 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر آپ جو آپ کی حیثیت ہو جو آپ دے سکتے ہیں، یہی نہیں کہ آپ 2500 یا 2000 دے، جو آپ دے سکتے ہیں نام لکھانے کے لیے تاکہ آپ کا نام بھی اس فہرست میں جڑ جائے اور ابو بکر صدیق کا فیضان آپ کے اوپر بھی جاری ہو جائے، تو آپ جو چاہیں وہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ادارہ آگے پروان چڑھے۔ اور مجھ سے رات کہا گیا کہ آپ دعا کریں، نے بھی کہا کہ میرے جاگتے ہوئے یہاں بھی ایک مدنی میاں کے نام سے ادارہ بنے، اور الحمدللہ میں نے کہا کہ آپ رابطہ کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ ادارہ تعمیر کروائیں گے، ہم یہ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے، مل کر کے یہ بنائیں گے تاکہ ایک ادارہ ان کے نام سے یہاں بھی قائم ہو۔ آپ اس میں